بات کرنے دیں, ٹھیک ہے. آپ نے کوشچن کیا, میں نے جواب دے دیا. 4.5 منٹ گفتگو کی ہے طاہر صاحب, اور آپ نے اس ڈیبیٹ کے لیے, اس گفتگو کے لیے جو آپ رٹا لگا کر آئے ہوئے تھے, آپ نے سارے کا سارا جو ہے وہ ایک راتب کے اندر انڈیل دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے میری مجھے بیچ میں نہیں ٹوکنا مصطفیٰ صاحب. نہیں طاہر صاحب, مجھے لقمے نہیں چاہیے, طاہر صاحب مجھے لقمے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کوئی لقمہ نہیں دیا تھا, آپ بعد میں بتائیے گا کہ میں نے کوئی پرسنل اٹیک کیا ہے یا نہیں. میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس سوال کا جواب دینے کی جگہ آپ نے جو رجسٹر پڑھا ہے میرے آگے, میں اس رجسٹر کا پوائنٹ آنسر کروں گا. لیکن میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ جس اسلامک اسکالر جاوید احمد غامدی کو مصطفیٰ ملک صاحب فالو کرتے ہیں, ان کے نزدیک حضرت عائشہ کی سہاگ رات کے وقت جو عمر تھی 18 برس تھی, اور آپ کے نزدیک ان کی سہاگ رات کے وقت 9 برس تھی. 18 نہیں تھی, 19 تھی. آپ نے غلط ٹوکنا ہے طاہر صاحب, بیچ میں نہیں ٹوکنا ہے, بعد میں بات کیجئے گا. تو میں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مصطفیٰ ملک صاحب اور طاہر صاحب پہلے ذرا آپ 2 منٹ آپس میں گفتگو کر کے ایک نتیجے پر پہنچ جائیں کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی, 18 سال تھی یا 19 سال تھی. ہم سے تو آپ بعد میں ڈیبیٹ کریں گے نا. دوسری بات, اب پہلے آپ نے جب میری گفتگو کا آنسر کرنا ہے تو پہلے آپ نے مصطفیٰ ملک سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, تاکہ ان کو بھی اس گفتگو میں شامل کیا جا سکے, کیونکہ ان کے استاد جاوید مجھے بیچ میں نہیں ٹوکنا ہے. طاہر صاحب مجھے بیچ میں نہیں ٹوکنا ہے, مجھے ایک اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. دوسری بات, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر, اس ٹائم ریفرنس کے اندر, اس ٹائم اور سپیس کے اندر یہ بات عام تھی کہ ایک 9-10 برس کی جو بچی ہے اس کی شادی ہو جائے. آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر مجھے دکھائیں اور ایک ایسی بچی کا نام بتائیں جس کا 6 برس کی عمر میں نکاح ہوا ہو اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی ہو. ایک ایسی لڑکی کا نام آپ بتانے سے قاصر ہیں, کسی صحابی کے ساتھ, کسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی کے ساتھ. دوسری بات. تیسری بات, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ جسمانی طور پر تیار ہو گئی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی لڑکی کو اب جو حیض ہے وہ جلدی ہو جائے تو کیا وہ ذہنی طور پر بھی تیار ہو جاتی ہے؟ اور کیا آپ کی نظر سے صحیح بخاری کی وہ حدیث نہیں گزری کہ چونکہ وہ جسمانی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی, اسی لیے وہ ان کی ٹانگوں کے درمیان میں اپنا عضو تناسل رگڑا کرتے تھے اور ڈسچارج ہو جایا کرتے تھے؟ یہ آپ کی صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے, اور اگر آپ کو اپنی صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر شرم آتی ہے تو پھر آپ کو فرقہ غامدیہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے طاہر صاحب کہ آپ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب بتایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جس میں ایک ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کو لپیٹ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا لیکن ہم لوگ تو بھائی ہیں, تو آپ بھتیجی سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس پر پیغمبر اسلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھایا کہ ہم صرف اسلامی بھائی ہیں, اسی لیے میں آپ کی اس بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے گا حضور والا کہ آپ کے پاس ایک ایسی اگزامپل نہیں ہے جس میں اس پوری اسلامک ہسٹری کے اندر حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور ننھی بچی کی شادی ہوئی ہو, اور جب تک امیر بیوہ زندہ تھی حضرت خدیجہ 25 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک, تب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. لیکن جیسے ہی ان کا 619 عیسوی میں انتقال ہوتا ہے تو آپ کے پاس 10 بیویاں بھی اور آ جاتی ہیں اور لونڈیاں بھی اور آ جاتی ہیں. اگر آپ کو کمپینین شپ کی ضرورت تھی تو کیا اس وقت مکہ کے اندر, مدینہ کے اندر, عرب کے اندر جو بالغ عورتیں تھیں وہ کیا کم پڑ چکی تھی؟ طاہر صاحب باری باری ایڈریس کیجئے گا اور پہلے مصطفیٰ صاحب سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ 9 سال کی تھیں یا 19 سال کی تھیں یا 18 سال کی تھی. طاہر صاحب